السلام علیکم، کیا حال ہے سارے دا؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہون گے تے خیریت نال ہون گے۔ اج جڑا اسی لے کے آئے ہاں چائنیز چاول دی ریسیپی، تسی سٹارٹ تے دیکھ لیا ہوئے گا۔ سبزیاں جڑیاں اسی بنا کے رکھ لیاں نے، جہدے وچ آلو، مٹر، گاجر، شملہ مرچ جو تانوں پسند ہے ڈالے۔ ویسے موسٹلی جو ہے وہ نہیں ڈالی جاتی ہیں، تسی خیر ان کہہ دو ہوگے وچ پنجابی وچ اردو پنجابی جیڑی ہے ساڈی فیورٹ زبان ہے تے مطلب میں خود جو ہوں پنجابی سے ہی بلانگ کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے جو ہے پنجابی سب سے بیسٹ رہتی ہے اور مجھے بولنے بھی جو ہے نا وہ ایزی رہتی ہے۔ اگر آپ لوگ مجھے کمنٹ میں بتائے گا کہ میں پنجابی بولوں کہ اردو بولوں، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے اب میں نے سبزیاں بنا لی تھیں، اس کو اچھے سے واش کر کے رکھ لیں گے۔ آپ لوگوں کو جو پسند آتی ہے کوئی بھی آپ ویجیٹیبل ڈال سکتے ہیں، جیسے میں نے سٹارٹ میں بتایا کہ موسٹلی تو یہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جو ہے میں نے دھو لی تھی چاول، جو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیے تھے، امی نے اس میں نمک ڈال دیا تھا، پانی جو ہے گرم ہو رہا ہے۔ اور اب یہ شملہ مرچ اور مٹر میں گئی تھی، اس کو بھی دھونے۔ ویسے تو ہم دھو کے سبزی بناتے ہیں، لیکن اچھی بات ہے کہ اگر ہم بعد میں دوبارہ اس کو واش کر لیں تو اس کو بھی جو ہے نا میں دھونے لگ گئی تھی۔ کچن جس طرح تانوں بتایا گیا اسی تھلے شفٹ کر لیا، اگے اوپر ہوندا سی کچن، جو کچھ بھی سی ایزیلی ہو جاندہ سی۔ نیچے بھی ہے لیکن تھوڑی جی مشکل ہوندی ہے، تے اس کر کے نہ ہونا سی خورا جتھے اسی کپڑے وغیرہ دھوئی دینے، تے اے وہی جگہ جتھے اسی سبزی دھو رہے سی۔ تے اے چاول جڑے نے پیو کے رکھ لینے، ثابت چاول نے تقریباً 1 کلو۔ تو اس کو جو ہم بوائل کر لیں گے۔ یہ میں چیک کر رہی تھی کہ کتنے نرم ہو گئے ہیں، کافی سافٹ ہو گئے تھے چاول۔ تو پانی جو ہمارا گرم ہو چکا تھا، تو چاول کا جو ہے وہ پانی ہم نکالیں گے اچھے سے، کیونکہ چاولوں کو اب ہم نے کرنا ہے بوائل۔ تو اس کو جو ہے اچھے سے نکال لیں گے پانی کو اس کے اندر۔ اچھا اب دیکھیں میں اردو میں بات کر رہی ہوں، مشکل تو نہیں ہو رہی، لیکن جڑا مزہ پنجابی دے وچ ہے نا وہ اردو جنجے رکھیا۔ خیر پانی جو ہے جیسے بوائل ہو گیا ہے، اب اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے چاولوں کو، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ جب ہوتا ہے نا چاول ڈالنے ہیں یا پراٹھا وغیرہ ہم بنا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک چھوٹا سا ٹیبل جس کے اوپر ہم نے گیٹھی رکھی ہوئی ہے، اور میرے اوپر تو لازمی پڑنا ہوتا ہے، چاہے وہ پانی ہے، میں جتنا اپنا آپ کرتی ہوں کیونکہ کیمرہ پکڑا ہوتا ہے تو ہاتھ کے اوپر پانی یا پھر جو ہے نا تیل وغیرہ گر ہی جاتا ہے۔ چاول جو ہمارے بوائل ہو گئے تھے، اس کے اندر سرکہ بھی ہم نے تھوڑا سا ایڈ کرا ہے، چائنیز چاول تھے نا اس لیے ہم اس میں سرکہ ایڈ کیا ہے۔ ایسے چاول جو ہیں تھوڑے لمبے بھی ہوتے ہیں اور اچھے پک جاتے ہیں۔ یہ سب میں نہیں ڈالا جاتا بریانی کے لیے چائنیز، مطلب جب آپ نے نمکین چاول بنانے ہیں تب آپ ڈال سکتے ہیں، اچھا فلیور آتا ہے، اچھا ٹیسٹ آتا ہے، خوشبو بہت اچھی آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب جو ہے ہم پانی اس کو نکالیں گے۔ سسٹر جو ہے وہ نکال رہی تھی تو اس کو گلاسز لگی ہوئی ہیں، تو وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے نظر نہیں آتا، سٹارٹنگ میں آیا تو اسے بولتی ہیں کہ یہ سیکیورٹی ہے ایک حساب کی کہ بھاپ نہیں پڑتی، کہتی ہے کہ کیسے سیکیورٹی ہے، آنکھ لگے تو ساری بھاپ آ جاتی ہے۔ تو خیر پھر میں نے نکالی تھے چاول، تو یہ ہم نے کڑھائی لے لی ہے جس کے ہم اندر ڈال رہے ہیں آئل، تے ہوں سبزیاں نوں تڑفانا سے میں نے نہ اندر سٹ دیں گے، گاجر ہے۔ لو جی اب جو یہ سبزی ہماری فرائی ہو رہی ہیں تے انہاں نوں چنگے طریقے دے نال جڑا اسی تیل دے وچ فرائی کر لیں گے۔ ہلے اسی کوئی مسالہ نہیں ایڈ کریا، جس طرح ادرک لہسن پیاز، یہ وچ مزے دی گل ہے کہ پیاز بالکل نہیں پانا، ٹھیک ہے؟ تے یہ وچ ہن اسی جڑے آلو مٹر جڑے مٹر تے ساری شملہ سی نا اسی الگ رکھیا سی، وہ بھی ایڈ کر لیں گے، لیکن اسی اس ٹائم کوئی مسالہ نہیں پایا، ٹھیک ہے؟ بس اس کو ایسے ہی ہم مکس کر لیں، اور جو ہمارے جو باقی ویجیٹیبلس ہیں ہم اس کو بھی ایڈ کر دیں گے۔ یہ اس کو ایک طرف کر دیا تھا امی نے، اور ساتھ میں ہم نے ڈال دی شملہ مرچ اور یہ مٹر، ٹھیک ہے؟ اور اس ٹائم بھی ہم نے کوئی مسالہ بھی ایڈ نہیں کرا ہے۔ ہن انہاں نوں اچھے نال اسی فرائی کر لیں گے۔ اچھا بعض لوگ ہوندے نے فرائی کر کے انہوں کر لیندے نے، تسی مینوں دسو کہ جے فرائی کر کے کر لو زیادہ صحیح رہندا کہ ایسے طرح، کیونکہ میں جویں تھوڑے نال شیئر کر رہی ہاں تے سیکھ بھی رہی ہاں
ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਹੋਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਲੈਣ, ਕੁਛ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਲਾਂਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਖੈਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੋਇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬੋਇਲ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰੋ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਆਲੂ ਗਾਜਰ, ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਟਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਡ ਕਰ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਆਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਲਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਮਸਾਲੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਓ ਜੀ। ਭਾਬੀ ਪਾ ਲਗੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿਰਚਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਨਮਕ 'ਚ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਲਿਆ। ਅਤੇ ਨਮਕ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਉਣਾ, ਹੈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਪਾ ਲਓ, ਬਾਅਦੋਂ ਫਿਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਭੱਜਦੇ ਹੋ। ਇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਨਮਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਸਬੀ ਜ਼ਾਇਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾ ਲਿਆ ਜੇ। ਮਿਰਚ ਜਿਹੜੀ ਪੀਸੀ ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੜੀ ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਸਿੱਟ ਲਓ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੜੀ ਮਿਰਚ ਵੀ ਸਿੱਟ ਲਈ। ਜ਼ੀਰਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਾ ਲਓ, ਅਤੇ ਪਾ ਕੇ ਬਸ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ੀਰਾ ਹੋਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਚਮਚ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਾ ਵਗੈਰਾ ਚਾਵਲ ਬੋਇਲ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਮਸਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬਿਰਯਾਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿਕਨ ਕਿਊਬ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਚਿਕਨ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਕਿਊਬਸ ਵਿੱਚ ਪਾਤੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਕਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਅਤੇ ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚਿਕਨ ਦਾ ਫਲੇਵਰ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ 2 ਕਿਊਬ ਪਾਤੇ ਨੇ ਚਿਕਨ ਕਿਊਬ ਦੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਚਾਵਲ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣ ਜਾਣੇ। ਅਤੇ ਸਭ ਮਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਵਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਦਾਲਚੀਨੀ ਹੈ, ਇਲਾਇਚੀ ਹੈ ਬੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ 2 ਉਹ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, 2-3 ਮਿਰਚਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਬਤ ਗੋਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕਾ ਲਾਂਗੇ। ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਫਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਗਾਜਰ ਆਲਮੋਸਟ ਹਾਫ ਡਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਗਾਜਰ ਵੀ ਅਤੇ ਆਲੂ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਅਦਰਕ, ਲਸਣ, ਹਰੀ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਪੇਸਟ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਇਆ ਮਸਾਲਾ, ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਕਿ ਬਲੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਸਾਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਚਾਵਲ ਦੇ ਸ਼ੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਰਕਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋਇਆ ਸੌਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਚਾਵਲ ਦੇ ਮੇਨ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੋਇਆ ਸੌਸ, ਸੌਲਟਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਨਮਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਇਆ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾ ਲਿਆ ਚਿੱਲੀ ਸੌਸ, ਕੈਚਅਪ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਸਪਾਈਸਿਸ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਪੈਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦੋਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਅੱਛਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪਾਰਸਲ, ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ ਚੋਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਬਲੇਡ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 'ਤੇ ਕਵਰ ਡਾਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਟਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ 1 ਚम्मच ਨਾਲ उन्होंने फ्री देता है, और नाल एक टोकरी है। अच्छा ये जो टोकरी है ना अपना ज़रा ये उसके ऊपर कवर करने के लिए ये चम्मच इन्होंने दिया है साथ में फ्री। ये मुझे बहुत प्यारा लगा, बहुत क्यूट सा था, ठीक है। और अब जो है मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे यूज़ करना है। ये ढक्कन इन्होंने जो स्टील की बॉडी का बना हुआ था मुझे बहुत प्यारा लगा। ये इसका हैंडल है, ठीक है। इसको इसके साथ हम घुमाएंगे। ये देखें, ये इसलिए दिया हुआ है मुझे, जो रखी हुई ना वो बास्केट जो छोटी सी ना दी है वो है, आपने सब्ज़ी वगैरह अगर कोई ड्राई करनी है तो वो आपकी सारी ड्राई हो जाएगी। और ये साइड से वो लगा था कि कोई चीज़ बाहर ना आए। अब इसको निकाल कर जो इसकी मेन चीज़ है ये चॉपर है, मतलब चॉप करने के लिए। या अभी भाभी सिर्फ चेक कर रही थी, तो इसका जो है मैं आपको प्रॉपर जो है इसके ऊपर वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगी कि ये कैसा है और कैसा रहा इसका एक्सपीरियंस। मुझे तो खैर बहुत अच्छी लगी थी। और ये अभी कह थी इसके नीचे, मैंने कहा नहीं ऐसे ही लगेगा सीधा, वो भी मैं आपको बताऊँगी किस चीज़ के लिए। और ये इसके ऊपर इसको ऐसे कवर कर देंगे और इजीली जो है ना इसको यहाँ से ये जो साइड पे आपको नज़र आ रहा है ताकि कुछ इजी से बाहर ना आए, इसलिए उसको रखा हुआ है, ठीक है। और ये देखें मतलब झटपट होने वाला है। और जो बास्केट दी है वो सब्ज़ी वगैरह ड्राई करने के लिए, और ये साथ में चम्मच है, जब आपका चॉप हो जाता है चम्मच से निकाल लें, ठीक है। मुझे तो खैर बहुत अच्छी लगी थी। सबसे अच्छी चीज़ ये बास्केट लगी थी कि आपको सब्ज़ी वगैरह ड्राई करनी हो तो इजीली जो है ना वो हो जाती है। तो इसकी जो है मैं प्रॉपर वीडियो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। ज़ारा जो है वो इन चीज़ों को छेड़ने लग गई, तो उसी लगा शायद छोटे छोटे साथ में टॉयज़ हैं। तो खैर ये इसकी चीज़ें ही थी, मैं आपके साथ इसकी प्रॉपर वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। ये अब हम आ जाते हैं खाने की तरफ। ये हमने लिया ब्लैक पेपर, इसको हमने अच्छे तरीके से घर में पीस के रखा हुआ है, होममेड ब्लैक पेपर है। अब इसके अंदर हमने ये ऐड कर दिया,
یہ لاسٹ اسٹیج پہ جو ہم نے بلیک پیپر ڈالی تھی. ویجیٹیبلس جو ہیں وہ اس کنڈیشن میں ہماری تقریباً گل چکی تھیں. یہ مجھے تھوڑی کم لگ رہے تھے. میں نے بھابھی سے بولا کہ اگر ہم نے اسپائسیز کم ڈالیں تو تھوڑی اور ڈالیں. تو بہت مزے کے بنے تھے یہ چاول. اب جو ہے ہم نے اس کے اندر بلیک پیپر ڈالا ہے. سبزی جو ہیں وہ آلموسٹ ڈن ہو چکی تھیں, لیکن مسالہ بھی ہم نے بلیک پیپر ڈالا تھا, اس لیے میں نے امی کو بولا تھوڑا سا آپ اس کو مسالے کے ساتھ تھوڑا سا کر لیں مکس. ٹھیک ہے, چاول جو ہے وہ میں نے نکال کے رکھ دیے ہوئے تھے پانی میں. یہ امی اب چیک کر رہی تھی. میں نے کہا مٹر چیک کر لیں کہ یہ نہ ہو بعد میں مٹر اکثر کچے رہ جاتے ہیں. گاجر اور آلو اور یہ شملہ مرچ تو ہو ہی جاتی ہے نا, وہ تو دم میں بھی ہو جاتی ہے. تو لیکن مٹر بھی خیر ہمارے ہو چکے تھے. اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے چاول. چاول کے آپ تہ بھی لگا سکتے ہیں, ایسے بھی ڈال سکتے ہیں, لیکن سانوں وہی بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی سی اس کر کے ایسے سیدھا چاول اتنے پاتے. اسی تیمہ تواں دے وچ نہیں پے ہے تو تیمہ لا کے بھی پا سکتے ہو, جس طرح بریانی بھی لگائی دی ہے. لیکن ہم نے بس سیدھا سیدھا جو چاول ہے وہ ڈال دیا اندر. اور چاول بھی جو ہے اس کے اندر تھوڑی سی کنی ہم نے رکھی تھی تاکہ جو دم میں ہے نا وہ ذرا ہو جائے. اور اس کو جو ہے میں کہہ دی تھوڑا سا تم مسالہ جو ہے نا اوپر نیچے چاولوں کو کر دو. تہ تو لگائی نہیں امی, تو مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ ذرا تہ لگا کے رکھو جس طرح بریانی کی لگاتی ہو. لیکن میں نے کہا نہیں امی بس ٹھیک ہے, ہم ایسے اس کو کر لیتے ہیں. بھوک بہت زیادہ لگی تھی شدت کی, تو بس آپ پوچھیں نا جلدی جلدی سے بس یہ تھا کب دم کھلے اور کب ہو. اور اس میں نیا جو ہے اس کو ہم نے کور کر کے رکھ دیا. اس میں نیا ٹوسٹ امی نے ڈال دیا کہ جی میں نے اس کے اندر ابھی وہ دھنیا پودینہ جو ہے وہ بھی ڈالنا ہے تاکہ اس سے جو ہے نا فلیور اور اچھا آئے, اور جو دم کے وقت جو اس کی خوشبو ہوگی نا وہ اور بھی زیادہ اچھی لگتی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے اب امی نے تھوڑے سے پتے لیے تھے دھنیا پودینے کے, وہ اس کے اوپر ڈال دیا. اور ایک نوا ہاٹ ٹوسٹ آ گیا سی جہاں کہ امی ہن کہہ رہے سے نیمبو بھی پانے نے. میں کہا اج بھوک لگی ہے, اج ہی تسی سارے ایکسپیرینس پورے کرنے نے. اور گول گول جڑے نے امی نے انہاں دے سلائس کر لے سے بریک بریک. تسی بھی پا سکتے ہو, سرکہ بھی ویسے ڈالیا نیمبو ڈال کے, لیکن ایسی فلیور بہت اچھا آ رہے سی, بہت ٹیسٹی لگ رہے تھے. میں نے تو ویسے چاول کے اندر نیمبو مجھے آئے تھے اور میں نے چاول کے ساتھ اس کو کھایا تھا اور بہت ٹیسٹی لگ رہا تھا. یہ دیکھیں اب اس کو دم کے اندر ہم نے جو ہے نا, تو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں, بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا. اور اس کا فلیور تاکہ دم کے اندر جب ہم لگائیں نا تو پورا اندر تک آ جائے. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں جی ہمارا دم جو ہے وہ ہو چکا ہے. اسی بازار لاتیاں سی آئیو آئی بھوک لگی سی, آ کے چاول کھا لو, کھانا بن گیا. بھوکنا بڑا برا حال سی, تے کھانے کا سواد تو پھر پوچھے نہ نا, وہ اتنا ہی دبالا تھا. کھا کے مزہ آ گیا سی ہوئے ہوئے. تے اے ہن امی مکس کر رہی سی چنگی طریقے نال چاول. ٹھیک ہے, تو ویسے جو میں بناتی ہوں نا وہ اتنے ٹیسٹی نہیں ہوتے جتنے یہ ٹیسٹی تھے, کیونکہ یہ امی کے ہاتھ کے بنے ہوئے تھے چاول. تمہیں پتہ ہے ماوا دے ہاتھ دی تے دال بھی بڑی مزیدار لگتی ہے. تے بہت مزے. امی خود کہہ رہی تھی کہ مینوں نہیں لگتا میں بنائے نے. میں کہ دراصل میں تہاڈے نال میں بیٹھی سی نا اس کر کے. اور یہ میں اپنے ساتھ میں بنا لیے تھے کھیرے کاٹ لیے تھے, اوپر بلیک پیپر اور ساتھ میں ٹماٹر جو تھا وہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا تھا. یہ پاپی نے اوپر ایک نچوڑا نیمبو, اوئے ہوئے سلاد دا مزہ اور دوبالا ہو گیا. ٹھیک ہے, اے سلاد خیر میں بیٹھی بیٹھی کھا رہی سی, بہت مزیدار سی. تے بلیک پیپر ڈالیا, ایک اور مسالہ بھابی ڈال دینا, وہ بھی میں تہاڈے نال شیئر کروں گی. تو اب ٹائم آ گیا چٹنی بنانے کا. میں کہتی اس کے ساتھ چٹنی کا مزہ جو ہے نا وہ اور زیادہ آئے گا. تو آپ دیکھیں چٹنی کی ریسیپی. اس کے اندر جو ہے ہری مرچ ڈالنا ہے. پودینہ بہت اچھا تھا, ہے دیسی تھا, اور بہت جلدی جو ہے اس کی چٹنی بن گئی تھی. بہت جو ہے نا جلدی بن جاتا ہے. جو اچھا دھنیا ہو بعض دفعہ تو بڑے بڑے پکنے کا ٹائم لگتا ہے, لیکن اس میں جو اتنا ٹائم نہیں لگا تھا. تیار ہی ساری چٹنی دی فائنل لک. بائی نے جڑے نے 2-3 ਇਹਨੂੰ ਟੰਡੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਚਟਨੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ. ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਟਨੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਲੁੱਕ. ਓਏ ਹੋਏ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ. ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਬਣੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਦ ਬਚਾ ਕੁਚਾ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਚਾ ਕੁਚਾ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ. ਤੇ ਮਾਮੂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਡਾਲ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਏ ਸੀ ਚਾਵਲ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਵੀ ਖੀਰੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਣ, ਆਪਣੀ پلیٹ سجا لو تو ادھر جڑا تھمبنیل بنانا سیدھی پک بنا لو. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے اسے لائک بھی کر دیا کریں, شیئر بھی کر دیا کریں یار. ایسے اگر آپ ایسے ہی چھوڑ کے چلے جاؤ تو دل بہت دکھتا ہے. تو مجھے دیجیے اجازت, میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا.
مجھے دیجیے اجازت تاکہ میں آپ کے سامنے کارنامے لے کے شیئر آ سکوں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.